السلام علیکم۔ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور جو بلز ہیں بجلی کے، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یا جو عام چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو پی ایم ایل این ہے اس کی حکومت کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی جو پاپولیرٹی کا وہ تھا جو ایک ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی مینجمنٹ بہتر ہے اور یہ سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، تو آئی ایم ایف سے جب ہمارا پروگرام بحال ہوگا تو اس کے بعد جو اکانومی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے، آئی ایم ایف ان کے پاس آئے، ان کو پیسے دیے، لیکن جو ڈالر کے وہ ہے ریٹس ہے وہ بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور جو وہ ہے روز بروز لوگوں کی جو مشکلات ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو عمران خان کا آخری والا فیز تھا حکومت کا، اس میں لوگ بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے ان کی پرفارمنس سے، کیونکہ وہی جو چیزیں آج یہ حکومت فیس کر رہی ہے وہ عمران خان صاحب فیس کر رہے تھے، اور سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو ووٹ دیا تھا اس تبدیلی کے لیے کہ یہ ہمیں ریلیف دے گا، یہ تبدیلی دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ لوگ ان سے بدظن ہو گئے تھے، اور وہ ہارش کرٹیسزم ہو رہا تھا عمران خان کی ان پالیسیز پہ کہ ان کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ ابھی جو عمران خان صاحب پاپولر کیوں ہو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک سٹرونگ ریزن ہے، اور وہ یہ ہے، ایک سٹرونگ بیانیہ ہے کہ وہ مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پی ایم ایل این اور یہ جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی پارٹی تھی، مولانا فضل الرحمان اور یہ پیپلز پارٹی پہ جتنی بھی پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی، وہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے، وہ مہنگائی کے خلاف وہ ہو رہے تھے کہ عمران خان کی دور میں مہنگائی اتنی پہنچ گئی ہے، تو لوگ ان کے ساتھ تھے، اور ان کو وہ بیانیہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ لوگ خود بیانیہ بنا رہے تھے، کیونکہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے اپنے روزمرہ چیزوں سے۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کسی نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، کوئی وہ کرنا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کو تو اپنے جو ان کو گیس کے بل آ رہے ہیں، جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جو پیٹرول وہ روز گاڑی میں ڈالتا ہے، یا جو دال خریدتا ہے، گھی خریدتا ہے، یہ چیزیں ان کو سفر کرتی ہے۔ تو اس حد تک تو یہ حکومت فیلڈ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے عوام میں جانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی جو آمدن ہے ان سے زیادہ ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں، تو وہ سروائیو کیسے کریں گے؟ اگر ایک بندے کی فار ایگزامپل 30,000 روپے وہ ہے تنخواہ ہے، اور اس کا پورا انکم 60-70 ہزار روپے ہے کل ملا کے، تو وہ آپ ان کو اتنے بھاری بل بیچ دے کہ پھر انہوں نے آگے چیزیں بھی خریدنی ہوتی ہے، تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جب بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تو ہر ایک بندے کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو دوسرا وہ ہوتا ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی، ہر ایک چیز۔ دکاندار جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جب میں یہ چیزیں اتنی مہنگی بیچتا بھی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پہلے زمانے میں اچھا تھا۔ تو اگر اوورآل ہم دیکھ لیں تو یہ حکومت جو ہے یہ فیلڈ حکومت ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر انہوں نے اس جو فائنینشیل سسٹم ہے، معاشی جو لوگوں کی معاش کی میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر ان کو کنٹرول نہ کیا
تو ان کے پاس عوام کو تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے یہ انہوں نے حماقت بھی کی تھی، اور ایک غلط فیصلہ تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو آج کل کے جو حالات ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ عمران خان صاحب کو کیوں آپ لوگوں نے ایک وہ کر کے سازش کر کے جو وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ان کو حکومت سے اگر اپنا عمران خان صاحب اگر اپنا ٹینیور پورا کر لیتا تو اس وجہ سے پھر وہ ذمہ داری اس کی ہو جاتی تھی، کیونکہ لوگ تو ڈائریکٹلی اس بندے کو دیکھتے ہیں جو ادھر حکمران ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی پریویس ہسٹری کیا ہے، کس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی یہ لاجک ہم مان لیں کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ غلط جو اقتصادی پالیسیز تھی اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو تو پھر وہی جو بیگیج تھا وہ ان کو خود اٹھانا چاہیے تھا، جو بیچ میں آپ لوگوں نے آ کے یہ جو ابھی فائنانس منسٹر ہے مفتاح اسماعیل، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ بڑا بلند دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس پلان ہے، ہم اس کو کنٹرول کریں گے، لیکن وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور عوام جو ہے عوام ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈیلی اس کو سفر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے اس کی یا اس کی جو الائنس کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ ایک ناکام حکومت نظر آتی ہے، اور اس وجہ سے شاید یہ الیکشن سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر الیکشن میں ہم چلی بھی جائیں تو ہم ان کے پاس کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے بیانیہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ووٹ ڈال سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیلاب آیا ہوا ہے ابھی، سیلاب کی بھی جو وہ تھا یہ حکومت اس میں بھی فیل ہو گئی ہے کہ ان کے لیے اتنا فنڈ اکٹھا نہیں کر سکتی دنیا بھر سے جتنا ان کے لیے ریہیبلیٹیشن یا ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اوورال اگر دیکھ لیں تو اس حکومت کی پرفارمنس بہت زیادہ خراب ہے، اور اگر انہوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو ان عوام میں عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی، اور جو پولیٹیکل وہ ہوگا پرائس ہے وہ ان کو دینا پڑے گا، جو کہ یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور جو حکومت ہے وہ دو تین چیزیں موٹی موٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کہتے ہیں کہ وہ گورننس، ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، گڈ گورننس ہوتا ہے، جب آپ کی گورننس اور آپ کی پلاننگ اور آپ کی وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو لوگ تو یہی چیزیں دیکھتے ہیں، لوگوں کو تو ان سے سروکار نہیں ہوتا کہ ہاں اس نے ٹھیک ہے وہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، لیکن عام لوگوں کا ڈیفالٹ اور ان چیزوں سے کیا تعلق ہے، ان کو تو اپنی دال آٹا اور بجلی اور پیٹرول ان سی وہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ حکومت نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ روز بروز ان کی جو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوگا، اور عوام میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا، اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے کسی کے پاس بھی کوئی وہ نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے کہ وہ اس اقتصادی حالت کو ٹھیک کرے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہو گئی، تو دنیا بھر میں تو مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن وہاں پہ تو لوگوں کے جو اجرت ہے وہ بھی بڑے ہے۔ ہاں، پاکستان میں تو ایک بندہ عام جو مزدور ہوتا ہے اس کی 1000 روپے دیہڑ ہے، اگر وہ اس کو 2-3 دن کام نہیں ملتا تو وہ اپنا سروائیول کیسا کر سکے گا؟ یوروز میں ڈالرز میں تو ان کو پیسے نہیں ملتے۔ اگر یورپ میں مہنگائی ہے، اگر یورپ میں پیٹرول کی قیمت کی ایک کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا کہ وہاں پہ پیٹرول کی قیمت اس طرح ہے، اور ایک مفتاح اسماعیل نے بھی کل میں اس کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم وہاں پہ 250 روپے یونٹ ہے بجلی کا، یہاں پہ 80 روپے ہے جو ہم 25 میں دے رہے ہیں، وہی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ آپ اجرت کو بھی کمپیریزن کرو نا کہ وہاں پہ ایک عام مزدور کی کیا وہ ہے پیسے ہے کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں، تو لوگوں کو ان لاجک سے کوئی، کیونکہ یہی مثالیں پی ٹی آئی کی حکومت والے دیتے تھے، وہاں پہ پمپ میں جا کے کوئی بندہ پی ٹی آئی والا پیٹرول بھرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ دیکھو کینیڈا میں پیٹرول اتنا ہے اور پاکستان میں اتنا ہے، تو وہی چیزیں ابھی پی ایم ایل این
انہی چیزوں پہ آ گئی ہیں۔ تو اگر اوورآل پرفارمنس دیکھیں تو یہ حکومت جو ہے ان کے لیے وہ ہے، یہ فیلڈ حکومت ہی نظر آتی ہے شہباز شریف کی۔ اگر آپ کی پاپولیرٹی کا گراف اتنا ان پاپولر ہو رہا ہے، گراف گر رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ پرفارمنس نہیں کر سکتے، آپ اس جو اقتصادی حالت ہے اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا ہے، اور اس وجہ سے لوگ آپ سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے پھر جو آئندہ الیکشن ہے اس میں ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، بیانیہ نہیں ہوگا کوئی، کیسے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دے، جب آپ نے ان لوگوں کے لیے جو ان کی مشکلات ہے اس میں اتنے حد تک اضافہ کر دیا ہے۔